تستغیثون، ایک لفظ آپ سنتے ہیں غوث، اسی سے ہے، یا غوث سے یہ ہے تستغیثون، وہی مادہ ہے غوث۔ غوث کا معنی ہے فریاد رس۔ فریاد رس فارسی کا لفظ، اردو میں کیا کہیں گے؟ فریاد کو پہنچنے والا، فریاد رس۔ اے ایران نے ساڈے عقیدیاں دا بڑا بیڑا غرق کیتا، ہمیں اسلام پہنچا ہے ایران کے ذریعے، اس میں ملاوٹ ہوئی، شرک کی آمیزش ہوئی۔ جو سعودی عرب سے مشرقی جانب ملک ہیں کوئی شرک نہیں، دائیں بائیں کے جانب کے علاقے ہیں کوئی بدعت نہیں۔ ہم جو مشرقی جانب ہیں، بیت اللہ سے مشرقی جانب، ہمیں دین پہنچا کس کے ذریعے؟ ایران کے ذریعے۔ اس میں ملاوٹ ہوئی، جتنے شرکیہ لفظ ہیں ہمارے ملک میں رائج ہیں سب فارسی۔ داتا عربی بولتے نہیں، گنج بخش دستگیر، غریب نواز، غوث، یہ سب فارسی کے الفاظ۔ کچھ ہمارے ائمہ ہیں، مساجد ہیں، تراویح کی نماز ہوتی تو 4 تراویح کے بعد جب اٹھنے لگتے ہیں کہتے ہیں الصلاۃ بر محمد۔ یہ بر کیا ہے؟ فارسی۔ عربی تو ہوتا صلاۃ علی، اننے نو پتہ لگتا پیا بھی ایران نے چوایا۔ ایرانیوں نے اس میں ملاوٹ کی، یہ لفظ رائج کی۔ غوث اعظم، اعظم کا معنی کیا؟ صرف بڑا۔ غوث کا معنی کو پہنچنا۔ بولتے نہیں ہو جی، ایسی نہیں چل دیتے، تم چپ کر گئے ہو۔ بالکل، گرمی تو مجھے زیادہ لگ رہی۔ غوث کا معنی فریاد کو پہنچنے والا، اعظم سب سے بڑا۔ تم نے یہ لقب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے مخصوص کیا ہے؟ نہیں، قرآن کا مطالعہ کریں، میرے نبی کے فرامین کا مطالعہ کریں۔ غوث اعظم ہے تو صرف عرش والا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی فریادیں کرتے تھے تو کس کے آگے کرتے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے آگے کرتے تھے؟ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فریادیں کس کے آگے کیا کرتے تھے؟ ایک ایک نبی نے کس کے آگے فریادیں کی تھی؟ حضرت آدم نے عرفات کے میدان میں۔ میں ایک ایک نبی کا تذکرہ کرنے لگ جاؤں تو پتہ نہیں کتنے جمعے ان خطبات پہ خرچ ہو جائیں، لیکن میں سناتا رہتا ہوں، آپ سنتے رہتے ہیں، اشارے سمجھتے رہتے ہیں۔ اشارے سمجھو تے بولو،
حضرت آدم نے عرفات کے میدان میں کس کے آگے فریاد کی تھی؟ قرآن اٹھاؤ قرآن. تم بدبخت اور بدنصیب لوگ ہو، تم قرآن کے قریب نہیں آتے ہو. تمہیں وارث شاہ کی ہیر پڑھنی آتی ہے، تمہیں سیف الملوک یاد ہے، تمہیں بلے شاہ کا کلام یاد ہے، تم سلطان باہو پڑھتے ہو، بندے عالوی رب کا قرآن پڑھتا ہے. تمہارے نصیب میں بھی رب نے یہ نہیں کیا، محروم کیے تمہیں اس سے رب نے. پڑھو قرآن. ربنا ظلمنا، غوث اعظم غوث والا جب دھرتی پہ اللہ کی توحید بیان ہوتی ہے اللہ عرش پہ خوش ہوتا ہے. میری وحدانیت کا ذکر ہو رہا ہے، میری الوہیت کا ذکر ہو رہا ہے. کوئی نہیں تمہیں بتائے گا، ہمارے بعد ہمیں یاد رکھو گے، تمہیں کوئی نہیں بتائے گا. اتنی نتھری ہوئی توحید تمہیں کوئی نہیں سنائے گا. حضرت آدم نے عرفات کے میدان میں فریاد کس کے آگے کی تھی؟ اور حضرت نوح نے کشتی میں بیٹھتے ہوئے فریاد کس کے آگے کی تھی؟ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم. اس کشتی کا چلنا اور اس کا رکنا تیرے نام سے ہے. یہ قرآن ہے. پتہ نہیں کہاں دھکے کھاتے پھرتے ہو اور قرآن سنانے والوں کو کہتے ہو وہابی، یہ نبی کا گستاخ ہے. قرآن سنانا نبی کی گستاخی ہے. حضرت نوح نے فریاد کی رب کے آگے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحر کلزم کے کنارے پر جب سامنے سمندر کی لہریں تھیں، پیچھے فرعون کی فوجیں تھیں، دائیں بائیں پہاڑ تھا، ساتھیوں نے ہتھیار ڈال دیے. اِنَّا لَمُدْرَكُونَ. موسیٰ سا پھڑے گیا، نکلن دی راہ، نکلن دا راہ کوئی نہیں. سامنے جائیں تو ڈوبتے ہیں، پیچھے پلٹتے ہیں تو کپتے ہیں. حضرت موسیٰ نے ان حالات میں کہا تھا کلا ہرگز نہیں، اِنَّا مَعِیَ رَبِّی. کس کو پکارا تھا؟ تم کس کو پکارتے پھرتے ہو؟ تم کہتے ہو اللہ نے انہیں قوتیں دے دی ہیں. حضرت موسیٰ کو قوتیں نہیں دی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو کہتے او گھبراؤ نہیں، پھوک مار کے اڑا چھڈیں گے.